بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اے محمد آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں اور غالب اور قابل حمد اللہ کے راستے پر لگائیں۔ اللہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس کی ملکیت ہے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کی کجی کے خواہاں ہیں، یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ اور ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان میں پیغام پہنچاتے رہے تاکہ وہ ان کے لیے باتوں کی وضاحت کر دیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں گزشتہ اقوام پر ہونے والے واقعات یاد دلاؤ۔ بے شک ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں انہیں یاد رکھو، جب تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو تمہارے رب نے تمہیں جتلا دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین کے تمام باشندے کفران نعمت کریں تو بھی اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ کیا تمہارے پاس ان قوموں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور جو لوگ ان کے بعد آئے جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انبیاء کا منہ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور تم جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور تمہیں ایک معینہ مدت تک کی مہلت دے۔ انہوں نے کہا، تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تم ہمیں کوئی صریح معجزہ دکھلا دو۔ ان کے رسولوں نے کہا، ہم تم جیسے بشر تو ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مومنین کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں؟ اس نے راہ حیات میں ہماری رہنمائی کی۔ تم جو اذیتیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت پر لوٹ آؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی کی کہ ہم ضرور بالضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ضرور بالضرور ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ صلہ ہے اس کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ ان پیغمبروں نے فتح و کامرانی کی دعا مانگی، اور ہر جبار اور دشمن حق ناکام ہوا، اور اس ظالم کے سامنے جہنم ہے، اسے پیپ والا خون آلود پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن حلق سے اتار نہ سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، اس کے پیچھے تو بہت سنگین عذاب لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے چھکڑ والے دن تیز و تند ہوا نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہ تو دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔
اور سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کسی حد تک بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہوتی تو ہم یقیناً تمہیں راستہ دکھاتے۔ ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں یا صبر سے کام لیں، ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا جسے میں نے پورا نہیں کیا، اور میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، بس یہ ہوا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے وہ قبول کر لی، اب دیکھو مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، تم نے جو مجھے اللہ کا شریک قرار دیا تھا، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں، ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ حکم خدا سے اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں تحفہ ملاقات سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے، جس کی جڑ ثابت ہے اور جس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے؟ یہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی سی ہے، جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، جس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی قول ثابت کی بنیاد پر ثبات عطا کرتا ہے، اور اللہ ظالمین کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری میں تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر ٹھہرا دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ہمسر بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے تم مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اے پیغمبر، آپ میرے صاحبان ایمان بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم کرتے رہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ پوشیدہ طور سے اور علانیہ اس میں سے خرچ کرتے رہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو تجارت کام آئے گی اور نہ ہی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا جو تمہارا رزق بنے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا جو امر خدا سے سمندر میں رواں دواں ہے، اور دریاؤں کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو لگاتار محو سفر ہے، اور رات دن کو تمہارا تابع بنا دیا ہے، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو تم نے اس سے طلب کی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار تو اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو بھی میرا اتباع کرے گا وہ میرا ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے، میرے پروردگار، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے، تو انہیں پھلوں کے رزق سے نواز دے، ہو سکتا ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ خدایا، تو وہ سب جانتا ہے جسے ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے خدا، تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول کر لے۔ بار الہ، تو مجھے میرے ماں باپ
اور تمام مومنین کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ظالم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو ان سے غافل مت سمجھو، یہ تو انہیں اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، وہ پلکیں بھی نہ جھپکاتے ہوں گے اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اے نبی، آپ لوگوں کو اس دن کے بارے میں ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو ظالم لوگ یہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہم رسولوں کا اتباع کریں گے۔ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھا بھی دیا تھا۔ وہ اپنی تمام مکاریاں کر چکے، ان کا مکر اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کا مکر ایسے غضب کا تھا جس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اے نبی، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا، بے شک اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدا یگانہ اور غالب کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس دن تم مجرمین کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور آگ کے شعلوں نے ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہوگا، تاکہ اللہ ہر متنفس کو اس کی کارکردگی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کر لیتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ بلا شبہ وہی معبود یکتا ہے، اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔